اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اسلام میں 3 بنیادی اصول رکھے ہیں۔ ایک ہے توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس پر ایمان لانا۔ اور یہ اصول 1,24,000 انبیاء کرام، جتنے بھی مبعوث فرمائے گئے نبی رسول، سب کو یہ دے کر کے بھیجا گیا۔ اور دوسرا اصول، دین اسلام میں رسالت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا، یہ دوسرا بنیادی اصول ہے۔ تیسرا بنیادی اصول آخرت کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، قیامت کا دن ہے، حساب و کتاب ہونا ہے۔ یہ 3 بنیادی اصول ہیں جن کے ارد گرد پورا اسلام گھومتا ہے۔ ان میں آخرت بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر کسی انسان کو یہ پتا ہو کہ بس سب کچھ دنیا ہے، آگے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور پھر مجھے ہر عمل کا جواب دینا ہے، اگر یہ پتا ہو تو انسان تھوڑا گھبراتا ہے، محتاط زندگی گزارتا ہے۔ اور اگر یہ ہو کہ بے سب کچھ دنیا ہی ہے اور کچھ نہیں، اور مجھے کسی چیز کا کسی کو کوئی حساب کتاب نہیں دینا، تو پھر انسان لاابالی پن والی زندگی گزارتا ہے، محتاط زندگی نہیں گزارتا۔ تو یہ عقیدہ کہ آخرت برحق ہے، قیامت برحق ہے، میدان حشر برحق ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی برحق ہے، میرے ہر عمل کو محفوظ کیا جا رہا ہے، اور ہر عمل کا مجھے وہاں جواب دینا ہے۔ اگر یہ استحضار اللہ تعالیٰ کسی انسان کو عطا فرما دیں تو سمجھیں اس پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے۔ اس کی زندگی عام لوگوں سے مختلف ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے۔
حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کو ایک شخص نے گالی دی، برا بھلا کہا۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر مجھے آخرت کا علم نہ ہوتا اور یقین نہ ہوتا تو میں تجھ سے بدلہ لیتا، لیکن آخرت برحق ہے، یقینی ہے، اب میں تجھے کچھ نہیں کہہ رہا، اس کا معاملہ آخرت میں ہوگا۔ تو آخرت میں ہر انسان، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہے، جوان ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، سب کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور ہم سب کو اپنے اعمال کا بھی جواب دینا ہے، اپنے اقوال کا بھی جواب دینا ہے۔ افعال جو ہمارے جسم سے سرزد ہونے والے چیزیں ہیں، اقوال جو ہماری زبان سے نکلنے والے کلمات ہیں، ان سب کا اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ہماری فطرت ہے کہ ہم کمزور کے ساتھ، جو کمزور ہوتا ہے، جس کے بارے میں ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ ہمارا کچھ نہیں کر سکے گا، معاشرے کے وہ لوگ جو کمزور کہلاتے ہیں، ان کے بارے میں ہمارا پیمانہ الگ ہے، اور جو طاقتور لوگ ہیں ان کے بارے میں ہمارا پیمانہ الگ ہے۔ یاد رکھیں، اللہ پاک کمزوروں کا حق بھی دلوائیں گے، وہ مالک الملک ہیں، وہ کمزوروں کے مالک ہیں۔ آج جو اپنی زبان سے اپنا حق نہیں مانگ سکتا، تو ہمیں بے فکر نہیں ہونا چاہیے کہ اب ہم جو ہے آزاد ہو گئے، بلکہ ڈر اور خوف ہونا چاہیے کہ کل قیامت کے دن ان کے وکیل اور ان کی طرف سے حق مانگنے والے اللہ ہوں گے۔ یعنی یہ مظلوم لوگ ہیں، ان کی طرف سے جواب دہی اللہ کریں گے، اور پھر ہم کیا کریں گے؟ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک باغ میں تشریف لے گئے، وہاں ایک اونٹ کھڑا ہوا تھا، وہ آپ کو دیکھ کر بلبلایا، آواز نکالی، اور بڑی دردناک آواز نکالی، اور اس کی آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ اس کے پاس تشریف لائے، اس کے جسم پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرتے رہے، اس کی آواز کم ہوتی گئی۔ آپ نے فرمایا، اس کا مالک کون ہے؟ بتایا گیا، یا رسول اللہ، یہ فلاں انصاری نوجوان ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ آپ کی شکایت کر رہا ہے، آپ اس سے کام زیادہ لیتے ہیں، محنت زیادہ لیتے ہیں، چارہ پانی کم دیتے ہیں۔ فرمایا، ان کا خیال رکھو، ان کا خیال رکھو، اگر ان کو ستاؤ گے تو باز پرس ہوگی۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت کی اہلیہ نے گھر میں مرغیاں رکھی ہوئی تھیں، تو ایک دن انہیں کہیں جانا تھا تو حضرت سے کہہ گئیں کہ فلاں وقت میں انہیں نکالتی ہوں، دانہ دیتی ہوں، پانی پلاتی ہوں، کچھ دیر کے بعد پھر انہیں واپس بند کر دیتی ہوں۔ تو ٹائم یہ ہے، میں تو نہیں ہوں گی، اس وقت انہیں نکال کر انہیں دانہ پانی آپ دے دیں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب حضرت بھول گئے، یاد نہیں رہا۔ جب یاد نہیں رہا، حضرت کے روزمرہ کے کام طے ہوتے تھے، وقت طے ہوتا تھا، اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے۔ تو حضرت اب مطالعہ کر کے تصنیف کے لیے، دینی تصنیف کے لیے، کتابوں کی اس لکھنے کے لیے حضرت جا کر کے بیٹھے تاکہ لکھیں، لیکن لکھ ہی نہیں پا رہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے بالکل صاف ہو گیا ذہن، کچھ ہے ہی نہیں۔ بڑے حیران ہوئے کہ ایسا کبھی آج تک نہیں ہوا۔ میں اس کے لیے باقاعدہ مطالعہ کیے ہے، تیاری کی ہے، اور میں لکھنے کے لیے آ کر کے بیٹھا ہوں۔ ایسا نہیں کہ میں ایسا اٹھا اور آ کر کے لکھنے بیٹھ گیا، تیاری کی ہے، مطالعہ کیا ہے، لکھنے کے لیے آ کر کے بیٹھا ہوں۔ یوں لگتا ہے جیسے سب کچھ صاف ہو گیا۔ قلم رکھ دیا، سوچنے لگے کہ غلطی کیا ہو گئی، گناہ کیا ہوا۔ پھر اچانک خیال آیا کہ اوہو، وہ جو مرغیاں اندر بند ہیں ان کو دانہ پانی نہیں دیا، ان کو تو اس وقت نکالنا تھا۔ گئے اور جا کر کے ان کو نکالا، ان کو دانہ دیا، پانی دیا، کچھ دیر باہر نہیں، پھر ان کو واپس بند کیا۔ پھر جب آ کر کے لکھنے بیٹھے تو حضرت فرماتے ہیں یوں لگا کہ علم کا سمندر امڑ کر میرے قلم میں آ گیا۔ اب جو لکھ رہا ہوں تو ایسی ایسی چیزیں اللہ دل پہ القاء کر رہے ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں تھا۔ تو اس پر میں نے، حضرت فرماتے ہیں، میں نے سوچا کہ اگر ایک جانور جو ادنا مخلوق ہے، بے زبان ہے، اس کو بلا ارادہ، بغیر نیت کے اس کو تکلیف پہنچانے پر اللہ کی طرف سے یہ گرفت ہے، تو جو اشرف المخلوقات ہمارے متحد ہیں، ہماری بیویاں، ان کو اگر ہم ستائیں یا ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا پکڑ ہوگی۔ تو حضرت یہ فرماتے ہیں، میری عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا کہ پتہ ہے تمہیں غریب کسے کہتے ہیں؟ صحابی فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری اصطلاح میں تو ہم غریب ایسے انسان کو کہتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، گھر بار نہ ہو، یا بیوی بچے نہ ہوں، تنہا ہو اور مسکینی کی زندگی گزار رہا ہو، نہ خاندان ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ بیوی بچے ہیں، نہ گھر بار ہے، کچھ بھی نہیں، ہم تو اسے غریب۔ فرمایا نہ یہ غریب نہیں۔ یا رسول اللہ پھر کون غریب ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، غریب تو وہ ہے جو دنیا میں بیوی بچے بھی رکھتا ہوگا، مال و دولت بھی رکھتا ہوگا، سب کچھ رکھتا ہوگا، نمازیں بھی پڑھتا ہوگا، حج بھی کرتا ہوگا، تہجد بھی پڑھتا ہوگا، صدقہ اور خیرات بھی کرتا ہوگا، سارے کام کرتا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب آئے گا
تو اس قدر نیکیوں کے انبار ہوں گے کہ پہاڑوں کی طرح ڈھیر لگ جائے گا اس کی نیکیوں کا. لیکن بندوں کے حق اس سے متعلق ہوں گے. اب یہ بندوں کون ہیں؟ ان بندوں میں بیوی ہے، اولاد ہے، پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، محلے والے ہیں، دوسرے مسلمان ہیں. ان سب کے حق اس نے مارے ہوں گے. اب حق مارنا صرف یہی نہیں کہ کسی کا پیسہ دبا لیا، کسی کی زمین دبا لی، کسی کا سامان چرا لیا، نہیں. بلا وجہ دوسرے کو پریشان کرنا، دوسرے کو تنگ کرنا، دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنا، کمزور کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی سے کام کروایا مزدوری پوری نہیں دی، اور 10 مسئلے. فرمایا یہ سب اس کو گھیر کے کھڑے ہوں گے کہ ہم نے اس سے حق لینا ہے. رب کریم ان لوگوں کو اس کی نیکیاں دینا شروع کریں گے. اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کی نیکیاں ان کو دیتے جاؤ، دیتے جائیں گے، دیتے جائیں گے، دیتے جائیں گے. وہ نیکیوں کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے، زیرو ہو جائیں گے. لیکن لوگ ابھی باقی ہوں گے، لوگ ابھی باقی ہوں گے. اب لوگ جو باقی ہوں گے وہ پریشان ہوں گے کہ ہمارا کیا ہوگا، ان کو تو نیکیاں مل گئیں. اللہ فرمائیں گے تمہارا بھی انتظام کرتے ہیں. ان کے گناہ اس کے اوپر لاد دیں گے. اب اس کے گناہ اتنے ہوں گے کہ پہاڑوں کی طرح ہو جائیں گے. آپ نے ارشاد فرمایا یہ غریب ہے جو آیا تو نیکیوں کا انبار لے کر کے تھا، اور یہاں نیکیاں ختم، گناہوں کے انبار لدے ہوئے. میرے عزیزو، عرض کرنے کا مقصد اتنا ہے، حقوق العباد، بندوں کے حق. آج اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے. آخرت کا استحضار نہیں. ہم نماز پڑھ لی، تلاوت کر لی، اور اگر کوئی تہجد میں اٹھ کھڑا ہوا تو وہ تو سمجھتا ہے کہ اب تو میں پکا ہی پہنچا ہوا ہوں. ان چیزوں کو ہم عبادت سمجھتے ہیں. بندوں کے جو حق ہیں اس حوالے سے اللہ معاف فرمائے اتنی غفلت ہے، اتنی غفلت ہے جس کی کوئی حد نہیں. یعنی اس چیز کو کبھی سمجھتے ہی نہیں کہ یہ بھی اس کا بھی ہم سے سوال ہوگا. حضور علیہ السلام سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نیکی کیا ہے؟ بہترین نیکی کیا ہے؟ یہ سوال بہت ساری جگہوں پہ ہوا. آپ نے الگ الگ کسی کو کوئی جواب، کسی کو کوئی جواب. ایک نے پوچھا یا رسول اللہ بہترین نیکی کیا ہے؟ فرمایا دوسروں کو اپنی تکلیف سے بچانا یہ بہترین نیکی ہے. دوسروں کو اپنے شر سے بچانا. اب اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہم کبھی غور کریں، محلے میں ہم گھر کا کچرا دوسرے کے دروازے کے آگے رکھ دیں گے. اپنے گھر کا کچرا دوسرے کے دروازے کے سامنے رکھ دیں گے. اپنے گھر کے سامنے جھاڑو دیں گے اور کچرا دوسرے کی طرف کر دیں گے. اور اس کو کبھی گناہ نہیں سمجھتے. گاڑی پارک کریں گے دوسرے کے گیٹ کے سامنے، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. گاڑی پارک کریں گے اس طرح سے کہ دوسرا گاڑی گزار نہ سکے. گاڑی نہیں گزر سکتی، آپ نے بے ترتیبی سے گاڑی کھڑی کی، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے.
اور دسیوں چیز. روڈ پہ گاڑی لے کے جا رہے ہیں, پانی ہے, لوگ پیدل جا رہے ہیں, ویسے جا رہے ہیں, اس تیزی سے گاڑی گزاریں گے, ان کے کپڑے خراب ہو جائیں گے, اس کو گناہ نہیں سمجھتے. یہ ہماری معاشرت, ہمارا دین ہے, ہمارا دین ہے. اس کے بارے میں معافی جب تک بندہ نہیں دے گا اللہ معاف نہیں فرمائیں گے. کوئی اور چوک ہو گئی, غلطی ہو گئی, جن کا تعلق اللہ سے ہے اللہ معاف فرما دیں گے. جن کا تعلق بندے سے ہے, جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ معاف نہیں فرمائیں گے. اليوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم. آج کے دن برابر بدلہ دیا جائے گا, کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کوئی چھوٹی سے چھوٹی, بڑی سے بڑی کوئی چیز غائب نہیں ہوگی, سامنے ہوگی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دو لوگ میرے پاس آتے, دو لوگ میرے پاس آتے اپنا معاملہ لے کر. ان میں سے ایک بتونی ہے, یعنی بات کرنے میں بہت تیز ہے, چرب لسان جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں, بات بنانا جانتا ہے, بات کرنا جانتا ہے, بات کرنے کا ڈھنگ فن رکھتا ہے. اور دوسرا سادہ ہے, وہ اس تیزی اور ہوشیاری کے ساتھ بات نہیں کر سکتا. عموماً ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ ایسی بات کریں گے, جھوٹ کو ایسا بنا کر کے پیش کہیں گے, آپ کہیں گے بالکل سچ ہے. اور بعض لوگ اپنا سچ بھی ثابت نہیں کر سکتے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دو لوگ میرے پاس آتے ہیں اپنا معاملہ لے کر. ان میں سے ایک تیز ہے, چلاک ہے, ہوشیار ہے, بات بنانا جانتا ہے, بات کرنا جانتا ہے. فرمایا اس نے بات کو بنا کر کے اس طرح سے پیش کیا کہ میں سمجھا یہ حق اس کا ہے, میں سمجھا یہ حق اس کا ہے, اور حق اس کا ہے نہیں. اس کو بھی پتہ ہے یہ میرا حق نہیں ہے, حق دوسرے کا ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اس کی باتوں سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں کہ ہاں یہ آپ ہی کا حق ہے. فرمایا یاد رکھے یہ جہنم کا شعلہ ہے, جہنم کی آگ ہے, یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے. میرے فیصلے کر دینے سے بھی یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے, یہ اس کا حق نہیں ہے, یہ حق اسی کا ہے جس کی وہ چیز ہے. اب سوچے حضور علیہ السلام فیصلہ فرما رہے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا میں نے فیصلہ کر بھی دیا, پھر بھی وہ سمجھے کہ یہ حق میرا نہیں, میں اگر لوں گا تو جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں ڈالوں گا. آج اللہ ہماری حفاظت فرمائے, ہم دنیا کی عدالت میں تو بڑے سچے ہو جاتے ہیں, 2 منٹ میں دوسرے کو بیوقوف بنا دیں گے, اور لوگ بھی کہیں گے ارے بابا یہ تو بڑا, اس کی تو بڑی پرسنالٹی ہے, اس کی تو بڑی شخصیت ہے, یہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. اور ہم اندر ہی اندر خوش ہوں گے کہ دیکھا. لیکن سوال یہ ہے کہ بات تو یہاں تک نہیں ہے, بات تو یہاں تک ہے نہیں, بات تو آگے جانی ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ ٹرین سے سفر کر رہے ہیں, سامان وزن کروا رہے ہیں. گارڈ نے پہچان لیا, کہا حضرت آپ کس چکر میں پڑ گئے, آپ سامان رکھیں میں ہوں ساتھ میں. حضرت نے فرمایا آپ نے کہاں تک جانا ہے, کہا میں نے فلاں جگہ جانا ہے. گارڈ کہہ رہا ہے. حضرت نے فرمایا میں نے تو اس سے آگے جانا ہے, کہا آگے میرا دوست ہوگا اس کو کہہ دوں گا. فرمایا اس نے کہاں تک جانا ہے, کہا اس نے تو بالکل اینڈ تک جانا ہے, اور اس سے پہلے آپ کا اسٹیشن آ جانا ہے. حضرت نے فرمایا نا میرا اسٹیشن تو اور آگے ہے.
میرا اسٹیشن تو آخرت ہے، وہاں کون گارڈ آئے گا جو مجھے بچائے گا؟ اب اس کے سر جھک گیا۔ بات یہ ہے کہ بات اتنی تو نہیں کہ چند لوگوں کے سامنے آپ نکل گئے اور سمجھ گئے کہ بھئی کچھ نہیں ہوا۔ بات تو اگلی بھی ایک عدالت ہے، اللہ کی عدالت ہے، وہاں بھی تو جانا ہے اور وہاں پروف کرنا ہے۔ براہ راست اللہ آپ سے ہم کلام کریں گے، لاؤ بھئی بتاؤ کیا ہوگا۔ حضور سے بڑھ کر ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو امت کے سامنے پیش کر دیا، فرمایا کہ میں تم میں رہا، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو، اگر یا تو معاف کر دیں یا بدلہ لے لیں، یہ کوئی معمولی بات ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ آخری وقت میں ایک پمفلٹ شائع کیا، چھاپ دیا اور تمام لوگوں میں بانٹ دیا۔ فرمایا ہو سکتا ہے میری زبان سے کسی کو سخت سست ہو کہہ دیا ہو، اور تحریر سے کسی کو سخت سست کہہ دیا ہو، یا کسی کا کوئی مالی حق، جسمانی، مالی، قولی، کسی بھی طرح کا کسی کا کوئی حق میرے ذمہ ہو، یا تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے، یا آ کر وصول کر لے، یا اپنا حق لے لے۔ بات کے بدلے میں بات کہہ لیں، ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو ہاتھ۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو اس طرح سے تول کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ ایک ایک لمحہ دیکھ دیکھ کے گزار رہے ہیں۔ ہم نہ جانے کس غفلت میں مبتلا ہیں میرے عزیز۔ مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ جب اٹیک ہوا، دل کا دورہ پڑا، جیسے ہی طبیعت سنبھلی فوراً مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا کہ میرے اندر اب ہمت نہیں ہے، آپ ایسا کریں جلدی سے میری طرف سے ایک تحریر لکھیں اور اس تحریر کو فوراً چھپوائیں اور لوگوں میں بانٹ دیں۔ اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کسی کا کوئی حق میرے ذمہ ہے، مالی، جسمانی، قولی، کسی بھی طرح سے، یا تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے یا مجھ سے آ کر کے لے لے۔ اب خدا کے لیے میں اور آپ کبھی غور تو کریں، ٹھنڈے دل سے سوچیں تو صحیح کہ یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں اور اس قدر کرب اور فکر کے ساتھ زندگی گزارنے والے، اور کیا نصیحت کر رہے ہیں، کیا عمل کر رہے ہیں، اور ہماری زندگی تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے میرے عزیزو۔ نہ ہاتھ کنٹرول میں ہے، نہ زبان کنٹرول میں ہے، نہ معاملات کنٹرول میں ہیں، اور اس پر فکر بھی نہیں، احساس بھی نہیں۔ میرے عزیزو، آخرت کو اتنا معمولی نہ لیں، آخرت کو اتنا معمولی نہ لیں۔ ایک فرقہ گزرے ہے مرجیہ، وہ کہتے تھے ایمان کافی ہے، بدعملی سے کچھ بھی نہیں ہوتا، بدعملی کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، جتنی مرضی بدعملی ہو جائے خیر ہے، اور نیک عمل کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ ہم عقیدتاً تو وہ نہیں، عملاً وہ ہیں۔ عملاً ہمارا ذہن بھی یہ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرما، جتنی مرضی بد کچھ نہیں، اللہ بڑے معاف کر۔ جو سوچ ان کی تھی، سارے محدثین فقہا نے ان کو گمراہ لکھا، وہ آج ہماری ہے، اللہ ہماری حفاظت فرما۔ کبھی احساس نہیں ہوا؟ تو میرے عزیزو دیکھو، یہ جو ہماری نشست ہوتی ہے ہفتے کی، اس کو خدا کے لیے عام مجالس کی طرح، عام بیانوں کی طرح نہ لیا کریں۔ یہ ذہن نہ بنائیں اپنا کہ بھئی وہ ہفتے کے دن بیان ہوگا، جیسے جمعے میں بیان ہوتا ہے، ہر مسجد میں ہوتا ہے، درس ہوتے ہیں، اور ایسے ہی یہ ہوتا ہے، بس گئے سن کے۔ نہ،
اگر یہی ذہن ہے، یہی سوچ ہے، تو پھر تو میرے عزیزو کیا کمایا؟ نہیں، یہ طے کر کے آیا کریں، سوچ کر آیا کریں کہ انشاءاللہ ہم اس مجلس میں جائیں گے، جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی قابل اصلاح، ہم وہیں اللہ کے فضل و کرم سے 100% نیت اور ارادہ لے کر کے آئیں گے کہ انشاءاللہ آئندہ سے ہم ان چیزوں کو دوبارہ سے عمل میں نہیں لائیں گے، پکی سچی توبہ کریں گے۔ میرے عزیزو، اگر یہ جذبہ ہوگا، اس جذبے کے ساتھ آئیں گے، اس جذبے کے ساتھ سنیں گے، اس جذبے کے ساتھ بیٹھیں گے، تو رب کریم آگے بڑھا دیں گے انشاءاللہ۔ بہت سارے منافع حاصل ہوں گے، بہت ساری خیریں حاصل ہوں گی۔ اور اگر ذہن میں یہ ہو کہ بھی جمعے کے دن بھی بیان سنتے ہیں، ہفتے کو بھی بیان ہوتا ہے، فلاں دن بھی بیان ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، بس جاتے ہیں بیان ہوتا ہے، بس ختم۔ پھر تو میرے عزیزو ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا، نہیں، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی شان یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے ایک بات سن لی، بس اسی وقت عمل شروع۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک صحابی نے ایک چادر لی ہوئی ہے، نہ جانے اس کا رنگ کیسا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے اوپر سرخی غالب آتی جا رہی ہے؟ فرمایا یہ کیا دیکھ رہا ہوں، سرخی غالب آ رہی ہے، یعنی یہ سفید لال کلر کی چادر پہن رکھی ہے۔ یعنی آپ نے عمومی طور پر یہ بات فرمائی، اور وہ بھی بیٹھے ہیں۔ جیسے ہی مجلس برخاست ہوئی، فوراً اٹھے، چادر لی، آگ جل رہی تھی اسی میں جلا دی، اسی میں جلا دی۔ حضور علیہ السلام کی مجلس میں دوبارہ تشریف لائے، آپ نے فرمایا میاں وہ چادر کا کیا ہوا، نظر نہیں آ رہی؟ یا رسول اللہ جلا دی۔ آپ نے فرمایا کسی عورت کو دے دی ہوتی، گھر کی کسی مستورات میں سے کسی کو دے دی ہوتی۔ آپ غور تو کریں کہ صحابہ کرام کا جذبہ کیا تھا، ادھر سنا ادھر عمل، ادھر سنا ادھر عمل، جبھی تو کامیابی نے ان کے قدم چومے۔ تو میرے عزیزو بات اتنی سی ہے، درخواست ہے آپ حضرات کی خدمت میں کہ یہاں آنا رسمن نہ ہو، رسمن نہ ہو، روٹین ورک نہ ہو، بس گئے سنا بس ہو گیا، نہیں، ایک ایک بات جو ہم سنیں فوراً ذہن میں لائیں کہ کہاں مجھ سے کیا خامی ہو رہی ہے، کیا کوتاہی ہو رہی ہے، فوراً نیت کر لی، دعا بھی کی، نیت بھی کی، ارادہ بھی کیا، یہیں بیٹھ کر کے کیا، اے اللہ آپ گواہ رہیے میں نے آج کے بعد اپنے اس گناہ سے پکی توبہ کر لی، پکی توبہ کر لی، انشاءاللہ میں اس گناہ کو آئندہ نہیں ہونے دوں گا۔ انشاءاللہ جب اس جذبے سے بیٹھیں گے، اس جذبے سے سنیں گے، تو پھر رب کریم آگے بڑھائیں گے میرے عزیزوں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔